بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ایسے دن ہیں جن میں تمام نیک اعمال کا ثواب عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع مل رہا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جمعے کا دن تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین دن کہا ہے اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کو سب سے زیادہ افضل کام بتایا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں سب سے افضل ترین کوئی کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ قربانی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں یعنی آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور ان میں سے بھی لیلۃ القدر والی رات باقی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ان راتوں کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ ان طاق راتوں میں جاگتے ہیں، پوری رات نوافل، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ذوالحجہ کا وہ اہتمام نہیں ہوتا، ان کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیا جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ چیز بہت شرف والی، بہت فضیلت والی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ اور یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ علماء کے مطابق یہ معلوم دن ایام معلومات یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں، اس میں کی گئی کوئی بھی نیکی کا ثواب عام دنوں میں کی گئی نیکی سے زیادہ ہوگا۔ یعنی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے فرائض یعنی جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ عام دنوں کے فرائض سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں جو نوافل ہم ادا کرتے ہیں وہ دوسرے دنوں میں پڑھے گئے نوافل سے زیادہ افضل ہیں، ان کا ثواب بھی عام دنوں میں پڑھے گئے نوافل سے زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل اس سے زیادہ افضل نہیں۔ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی وہ بھی اس کے برابر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان مال خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ اس لیے ہمیں عام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں اپنی نمازوں کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی قرأت عام دنوں سے زیادہ یعنی بڑھا دینی چاہیے، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، دعائیں، اذکار، تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ دے، اسی طرح صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، عام لوگوں کی ضروریات پوری کرنا۔ مثلاً اپنے خاندان میں دیکھیں کون سے ایسے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، ان کی فیس کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ان کی مدد کریں۔ کسی بھی قسم کی کوئی مدد تو نہیں چاہیے کسی کو، آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں ہر طرف سے سارے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں۔ پھر اسی طرح کوئی اگر بیمار ہے تو تیمارداری کریں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں دیکھا جائے اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، ان کے دانے پانی کا انتظام کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پر سوچے اور کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کرے، اور ان کاموں کو صرف انہی دنوں میں نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ان 10 دنوں میں خصوصاً جو ہے ہمیں نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہمیں ضائع نہیں کرنا ان دنوں کو، ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ان کی فضیلت کس وجہ سے زیادہ ہے؟ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور حج۔ خاص طور پر حج جسے ہم جانتے ہیں اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور جو ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حج میں ہر سٹیپ میں آپ کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے، یعنی صحیح کرنے کا آپ کو 70 گردنیں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جب آپ رمی کرتے ہیں تو ہر کنکری مارنے کے بدلے ایسا کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہو۔
اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بخشش ہو جائے گی تو انسان دنیا میں ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے۔ دنیا میں اگر کسی چھوٹی سی مصیبت میں پھنس جائے تو انسان سب کچھ لگا دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر آخرت کی مصیبت اور آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر انسان کو حج کا موقع ملے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ ان 10 دنوں میں یوم تلبیہ بھی ہے جو احرام باندھنے کا دن ہے، ان میں یوم عرفہ بھی ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام یعنی اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس اپنا گندا حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں، اور یہ آگ سے آزادی کا دن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ لوگوں کو آگ سے اگر رہائی ملتی ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کے لیے معافی کا دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، فرشتوں سے تم پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے گندا حال لے کر آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ اور فرمایا، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے، اور ان کی بھی مغفرت ہے جس کی مغفرت کی تم نے سفارش کی، یعنی جو حاجی وہاں جا کر آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، اور پیچھے والوں کی بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ اور جو نہیں جا سکتے، جو یہیں پر ہیں، وہ 9 تاریخ کا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس وقت جب عرفہ میں حاجی کھڑے ہوں تو ہم بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ عرفہ کا دن اس لیے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے دین کو مکمل کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اسلام میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اس میں انسان دنیا کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دین پسند کیا، لہٰذا ہمیں بھی اس دین سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں اپنائیں کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، حجاب بھی کرنا ہے، ہم پر ہی ساری ذمہ داریاں ہیں، باقی مذہب پر تو یہ ساری پابندیاں نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور شکر ادا کیا کریں کہ ہمیں دین اسلام ملا، اور صبح شام کہا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جو دنیا میں صبح و شام یہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے۔ ان دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی وقوف کیا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس جمع ہونے میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کیا۔ یعنی اس رات فجر کے بعد جو وقوف کیا جاتا ہے، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس عشرے میں یوم النحر بھی ہے، یعنی جس دن کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا ہو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت والے دن تمہارے لیے نور ہوں گی۔ ان دنوں میں حج اکبر کا دن بھی ہے، اور وہ 10 تاریخ کا دن ہوتا ہے جسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ 10 تاریخ کا جو عمل ہے، یعنی کنکریاں مارنا، بال منڈوانا، طواف کرنا، تو یہ دن جو ہے بڑا اہم، بہت ہی اہم دن ہے، بڑا فضیلت والا ہے، اور اسے یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا۔
حج کے موقع پر جو بہترین عمل ہے وہ تلبیہ پکارنا یعنی قربانی کرنا ہے، اور ان 10 دنوں میں یعنی عشرہ ذو الحجہ میں حاجی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں سوائے 9 تاریخ اور اس کے بعد، کیونکہ وہ ان کا حج کا موقع ہے اور عید کا موقع آ جاتا ہے، اور حج کا دن بھی عید کا دن ہی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر یعنی 10ویں دن کا اور ایام تشریق اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اور جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ اس عشرے میں جو ایک اور بہترین عبادت کر سکتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی ہے، یعنی پہلی سے لے کر 9 تاریخ تک رکھ سکتے ہیں، اور اگر سارے نہ رکھ سکیں تو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور یہ رکھنا مستحب ہے۔ اور بعض احادیث میں 9ویں کا ذکر آتا ہے، لہٰذا 9 اور 10 دونوں میں رکھ لیں تو یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے کہ سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، جتنی خوشی سے آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی خوشی سے قبول کرتا ہے اور اجر عطا فرماتا ہے۔ جو انسان نیکی میں سبقت لے جاتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں بھی سبقت لے کر جائے گا، وہ سب سے آگے ہوگا۔ جو نیکی کرنے میں آگے ہے وہ جنت میں بھی سب سے آگے ہوگا۔ سبحان اللہ۔